خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین، میرے رب نے انسان کو بنایا تو اس کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک، اس کو عقل دی، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر روح ڈالی، اور تیسرے نمبر پر اس کو ایک نفس پیدا کیا اس کے اندر۔ جبکہ فرشتہ جو ہے اس کے پاس نفس نہیں، باقی 2 چیزیں ہیں۔ ایک، اس کے پاس روح بھی ہے، اللہ نے روح بھی اس کے اندر ڈالی، اور اس کے علاوہ اس کے وجود کے اندر اللہ نے اس کو عقل بھی عطا فرمائی۔ لیکن اس وجود کے اندر جو فرشتے کا وجود ہے اس کے اندر نفس نہیں۔ نفس جو ہے، اصل معاملہ اس چیز کا ہے، جو نفس ہے یہ انسان سے جھوٹ مرواتا ہے، نفس ہے نفسانی خواہش پیدا کرتا ہے، نفس ہے بھوک پیاس کی شدت اختیار ہوتی ہے، نفس ہے خواہشات ہے۔ دنیا کے جتنے لوازمات ہیں اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بات سن لیں، فرشتے کے پاس نفس نہیں، تو جس کے پاس نفس نہیں اس نے تو غلطی کرنی ہی نہیں، وہ تو غلطی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ غلطی وہ کرے گا جس کے جسم کے ساتھ اللہ نے نفس لگا دیا ہے۔ یہ جو نفس ہے یہی ہمارا اس کے خلاف جہاد ہے۔ جس بندے نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لینا کہ اس کائنات کے اندر وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو جس بندے نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، جس طرح جی چاہا اس طریقے سے وہ عمل کرتا رہا، خواہشات پوری کرتا رہا، ضرورت کے مطابق جھوٹ بولتا رہا، ضرورت کے مطابق زنا کرتا رہا، ضرورت کے مطابق سود لیتا رہا، شراب پیتا رہا، اور بے شمار گناہ ہیں وہ کرتا رہا، یہ نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میرے رب نے اس خواہشات جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ نے دماغ کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ دماغ جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے دماغ سر کے اندر رکھا۔ دیکھ لو، پاؤں سے لے کر سب سے زیادہ بلند جگہ سر ہے، اور وہ بلند جگہ پر رکھا تاکہ اس کی حرمت اور اس کا تقدس جو ہے وہ بہتر رہے۔ اس کو نیچے نہیں رکھا۔ آپ کی پوری زندگی کے جو فیصلے ہیں اس عقل کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے عقل کے ساتھ اپنی لائف کو گزارا تو یہ انسانی جسم اس فرشتے سے بھی بہتر ہے، اس فرشتے سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر آپ نے عقل کا استعمال نہ کیا تو پھر یہ انسانی جسم ایک کتے سے بھی بدتر ہے، ایک سور سے بھی بدتر ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ہے۔ یہ درمیان کے اندر عقل آ جاتی ہے، ایک سائیڈ پر نفس ہے، دوسری سائیڈ پر روح ہے۔ روح نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ جب روح کو پیدا کیا گیا تو میرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ سب روحیں، سب سے پہلے نبیوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں اور عام انسان کی روحیں میرے رب نے صرف ایک دن پیدا کی، ایک دفعہ ہی پیدا کی۔ اور جب پیدا کی تو میرے رب نے فرمایا سب کو بلا کر کہ الستو بربکم، کیا میں آپ کا رب ہوں؟ تو سب روحوں نے بیک زبان اس وقت اقرار کیا تھا کہ قالو بلا، قالو بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے۔ یہ جو ہے نا روح جو ہے اس نے تو پہلے اقرار کیا ہوا ہے، لیکن جو نفس ہے، نفس کو مارنا ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ نفس جو ہے اس کا تعلق جو ہے نا وجود کے ساتھ ہے، یہ انسان کو پورے وجود کو اس طرف لے کر چلا جاتا ہے جہاں گناہ ہوتا ہے۔
جہاں غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں جھوٹ ہوتا ہے، جہاں پر شراب پی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پر زنا کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر غلط کام کیے جا رہا ہے، یہ نفس انسانی وجود کو ادھر لے کر جاتا ہے۔ انسان جب چل کر جاتا ہے تو گناہ جو ہے وہ ایک ایک قدم پر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانی وجود جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے گناہ کی طرف۔ یہ نفسانی خواہشات نفس کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ کا ولی بنتا ہے وہ اپنے نفس کو مارتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایک طریقہ بتایا تھا اپنی زندگی میں کہ وہ انسان کبھی بھی اس کائنات کے اندر پریشان بھی نہیں ہو سکتا، حیران بھی نہیں ہو سکتا اور تنگ دستی میں بھی نہیں ہو سکتا جس بندے نے 3 کام کر لیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ 3 کام میرے نبی نے بتائے۔ تو جو انسان کم کھاتا ہے اس کے وجود کے اندر وہ نفسانی خواہش اور وجود بالکل ٹھیک رہتا ہے، وہ غلطی کی طرف جاتا نہیں۔ اور اس کے بعد جو انسان کم کھاتا ہے، خدا کی قسم اس کو بیماری بھی نہیں لگتی۔ ایک 70 سالہ بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے گولی بھی نہیں کھائی۔ اس کی وجہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی یہ بات سنی تھی اور میں نے اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ کم کھانا ہے اور اس کے بعد کم بولنا ہے۔ کم بولنا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، اور کم سونا، جو سوتے رہتے ہیں ہر وقت ان کے لیے بھی ہے۔ یہ 3 کام جو ہیں یہ نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اگر انسان کرے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا خدا کی قسم انسانی زندگی کے لیے مفید ہے، لیکن انسان سوچے تو پھر یہ بات بنتی ہے، ویسے نہیں بنتی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس سے فائنلائز اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دماغ کے ساتھ اپنا ڈیسیژن کرو گے اور اپنے وجود کو جس جانب لے کر جانا چاہتے ہو وہاں لے کر جا سکتے ہو۔ یہ آپ کے عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، اور بھوکے رہنا ہے یا امیر بن کے رہنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کو فروتا، غربت کو بھی انہوں نے ناپسند کیا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں جو اس کو برداشت کر سکیں۔ تو ناظرین، میرے نبی کی ایک بتائی ہوئی تسبیح ہے جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن ہیں۔ آپ نے میرے نبی کی بتائی ہوئی دعا کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد یہ 2 وقت مختص کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ یہ ہے دعا میرے نبی کی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ یہ ہے میرے نبی کی بتائی ہوئی دعا۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ لے، میرا رب اس گھر کے اندر بھوک کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں، اور اتنا پیسہ ملتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میرا رب اس بندے کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے ناظرین، کرو اور اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ کسی غریب کا کام بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔